اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ 3 نومبر 2002۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی فرمائی ہے، آمین۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر ہم اتارتے ان پر فرشتے اور باتیں کرنے لگتے ان سے مردے، اور ہم جمع کر دیتے ہر چیز ان کے روبرو، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہیں۔ گزشتہ جولائی کے عرس میں میں نے جو اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کو سنایا تھا، مجھے امید ہے آپ کو یاد ہوگا۔ اس فرمان میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کی حالت بیان فرمائی، ان کا عمل اور عمل کا نتیجہ۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے دل و دماغ اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہو گئے، ایسے لوگ خود بھی نور علی نور ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ محبت رکھنے والے، تعلق رکھنے والے بھی روشن ہو جاتے ہیں، بالکل اسی طرح کہ جس طرح بلب کی نسبت پاور ہاؤس سے ہو جاتی ہے، وہ خود بھی روشن ہو جاتا ہے اور سارے ماحول کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ یا روشن چراغ کے نزدیک دوسرا چراغ لے جاؤ تو وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ نور الہی سے روشن ہوتے ہیں، ان سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں رہتی، دور نہیں رہتی، ان کے بس سے باہر نہیں رہتی۔ اسی سلسلہ میں نے بخاری شریف کی حدیث قدسی آپ کو سنائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے تو ایک ایسا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جیسے وہ بولتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جیسے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جیسے وہ کام کرتا ہے، ان کے کان بن جاتا ہوں، جیسے وہ سنتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جیسے وہ چلتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس کی زبان اللہ تعالیٰ کی زبان بن جائے، اس زبان سے نکلا ہوا لفظ رد نہیں ہو سکتا۔ اس آنکھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی، اور کان ہر چیز سن سکتے ہیں، وہ ہاتھ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ پاؤں ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایسا انسان عام انسان نہیں رہتا، وہ اس انسان کی طرح نہیں رہتا جو ظلمت میں ہوا، شیطان کے قبضے میں ہو اور نفسانی خواہشات کے بھنور میں پھنسا ہو۔ جو لوگ نوری لوگوں کو عام انسانوں کی طرح سمجھتے ہیں، وہ خود ظلمت میں ڈوبے ہوتے ہیں، اس لیے وہ حقیقت حال کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس نور کو بھی عام بشر کی طرح سمجھتے ہیں، جس سے ساری کائنات بنائی گئی، جن کی روشنی سے ساری کائنات روشن ہے۔ اتنی مکمل اور واضح حقیقت کو نہ سمجھے، ایسے ہی وہ لوگ ہیں جو نور سے محروم ہیں اور ظلمت میں ڈوبے ہوئے بالکل مردہ ہیں۔ دونوں قسم کے لوگوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتایا تھا کہ فرق کیوں ہوا ہے، تو دونوں حضرت آدم کی اولاد ایک ہی طرح بشر ہیں، ایک نور علی نور، ایک ظلمت کی گہرائیوں میں جیسے پتھر کی طرح۔ وجہ یہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے اس روشن کرنے والے چراغ سے نسبت قائم کر لی جو روشنی کرنے کے لیے آیا، جو ظلمت طریقی اور گندگی سے پاک کرنے کے لیے آیا، تو وہ مراد پا گئے، یعنی پاک بھی ہو گئے اور روشن بھی ہو گئے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ اطاعت کامل یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سب منور ہو۔ بلب اور پاور ہاؤس کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے، اگر بال کے برابر رکھیں کوئی دوسری چیز آ جائے تو پاور ہاؤس کی روشنی بلب میں نہیں رہتی۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے
غلام بھی اپنی کامل نسبت رکھیں تب فیض یاب ہوں گے۔ جو لوگ اس اطاعت کو شرک کہتے ہیں یا اس کی پرواہ نہیں کرتے وہ اس فیض سے محروم رہتے ہیں، اس حقیقت کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں، وہ اتنے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی نصیحت ان پر کارگر نہیں ہو سکتی۔ ان پر ساری زبور، تورات، انجیل کی آیات پڑھی جائیں، آخری کتاب الہی قرآن پاک کا ایک ایک لفظ پڑھ کر ان کو سمجھایا جائے، وہ تب بھی صراط مستقیم پر نہیں آتے، نہ حقیقت سمجھ سکتے ہیں، بلکہ وہ شیطان کی ایما پر ظلمت میں ڈوبے ہوئے اپنی طرف سے عقائد بناتے ہیں اور ان پر چلنا ہدایت سمجھتے ہیں۔ آج کا فرمان الہی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، انہی لوگوں کی حقیقت بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے دل و دماغ کی حالت اس طرح رہتی ہے کہ اگر آسمان سے فرشتے ان کے سامنے اتریں، مردے قبر سے اٹھ کر ان سے باتیں کریں، حقیقت کا ثبوت پیش کریں اور یہ ان کے مطالبات پورے بھی کر دیے جائیں، یہ لوگ پھر بھی راہ راست پر نہیں آئیں گے، یعنی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو حقیقت حال سے واضح ہے۔ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو تو دونوں قسم کے لوگوں کے احوال اس حقیقت کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی، ان کی دنیا ہی بدل گئی، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے اہم ہو گئی۔ انہوں نے جان، مال، اولاد، ماں باپ سب اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر کے اپنی صداقت کا ثبوت دیا، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکے۔ ایک ایک غلام کی طریق ہی ان کے لیے مشعل راہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے بے چین نظر آتا ہے۔ بڑی سے بڑی مصیبت کو انہوں نے مصیبت نہیں اپنے لیے سعادت سمجھا۔ یہی بات تھی، نہ پہاڑ، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جنگل، نہ فوجوں کے سیلاب ان کا راستہ روک سکے۔ جو ان کے مقابلے آیا پاش پاش ہوا، جس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ٹکرایا۔ جنگ موتا بہت بڑی مشکل جنگ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جب علم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا تو وہ دیکھ چکے تھے کہ کس طرح عاشقان رسول اپنی جانیں قربان کرتے جاتے تھے۔ حضرت جعفر کا ایک بازو کٹا تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے علم سنبھالا اور نیچے نہیں گرنے دیا۔ جب دوسرا بازو کٹا تو علم سینے میں دبوچ لیا، لیکن ایک دوسرے کافر کی تلوار نے ان کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے۔ علم حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ ساتھیوں کی شہادت، جنگ میں کفار کا اس قدر زور حضرت عبداللہ بن رواحہ پر غالب آنے لگا۔ ایک لمحہ کے لیے ان کے دل میں خیال آیا کہ جان بچانی بھی فرض ہے، اس لیے بچا جائے، تو فوراً خیال آیا، یعنی ایمان میں جوش آیا کہ جان کس لیے بچانی چاہیے، کہ میں خیریت سے گھر جاؤں، اپنی محبوب بیوی جس سے مجھے بہت پیار ہے اسے بھی لوں؟ ہرگز نہیں، میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہوں تاکہ مجھے ان کا خیال نہ رہے، وہ میرے پر حرام ہو جائے۔ پھر خیال آیا اس لیے بچ جاؤں کہ میں اپنے گھر جاؤں، وہاں میرے 2 غلام بہت ہی وفادار اور خدمت گزار ہیں، میری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، ان دونوں کو آزاد کرتا ہوں تاکہ ان کا خیال نہ رہے۔ پھر خیال آیا میں اس لیے بچنا چاہتا ہوں کہ میرے باغات ہیں جو پھولوں سے لدے ہوئے ہیں، پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، ان کی یاد آتی ہے، میں اپنی ساری جائیداد، باغات، مکان سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صدقہ کرتا ہوں۔ حاضرین مجلس، ذرا غور سے دیکھیں کتنی بڑی قربانی ہے۔ ہر چیز جو انسان کو محبوب ترین ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دی، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں، اسلام کی محبت کی وجہ سے، اور پھر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، اور اس طرح شہید ہو کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو گئے۔ سامعین کرام، ایک تو یہ لوگ تھے جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوئے، اور اس طرح بڑی سے بڑی قربانی کو بھی اپنی سعادت سمجھا۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کا حال جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو نجات کے راستے پر بلایا کہ اس میں تمہاری بھلائی ہے، دونوں جہانوں میں سرخرو سرفراز ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ بڑی سے بڑی اذیت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ مکہ معظمہ میں جب ان پر بھوک اور پیاس کا عالم شیب ابی طالب کی گھاٹی میں کئی دن کی بھوک اور پانی کی وجہ سے انتہائی تکلیف، کعبہ شریف حاضری میں رکاوٹ کا سامان، راستے میں کانٹے بچھانا، گندی اور غلیظ اجریوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھینکنا، قتل کی سازش کرنا، طائف کے سفر پر انتہائی درجہ کی تکلیف دینا، یہ ان لوگوں کی طرف سے تھا جن کو نجات کی طرف بلایا جا رہا تھا، جن کو دینی اور دنیا کی فلاح اور عزت کی طرف بلایا جا رہا تھا، جن کو ہزاروں سجدوں سے بچا کر ایک سجدے کی طرف بلایا جا رہا تھا۔
ان کا جواب ہر لمحہ نفی تھا۔ ان کے مطالبہ پر چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا گیا، ان کے مطالبہ پر پتھر کی کنکریوں سے کلمہ پاک پڑھایا گیا، ان کے مطالبہ پر درختوں نے حاضر ہو کر رسالت کی گواہی دی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سورج کی واپسی دیکھی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے انگلی مبارک سے پانی کی نہر بہتی دیکھی، مگر پھر بھی ایمان نہ لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ملال ہوا تو آپ کو حکم ہوا کہ یہ راندہ بارگاہ نامنظور ہو چکے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے اگر ان کے سامنے آسمان سے فرشتے اتر کر گواہی دیں، اگر مردے قبر سے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں اور یہ مطالبہ ان کا پورا ہو جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آخر کیوں یہ بات سمجھنے والی ہے، جو لوگ تن من سے فدا ہو کر ہر لمحہ قربان ہوئے تھے اور جو لوگ اس طرح ہر لمحہ انکار اور بدقسمتی کا شکار تھے، ایک ہی جگہ کے رہنے والے تھے، آپس میں رشتہ دار تھے، ایک ہی طرح کے انسان تھے، تو فرق کیوں ہوا ہے؟ یہ ہے آج کی میری گزارش کا موضوع۔ یہ فرق صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہوا۔ جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی، ان کے دل و دماغ نور الہی سے روشن ہو گئے اور شیطان اور نفس کی گرفت سے آزاد ہو گئے۔ ان کو برائی اور اچھائی کی تمیز حاصل ہو گئی، اچھائی سے محبت اور برائی سے نفرت ہو گئی۔ اور جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار نہ کی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی توہین سمجھا یا غیر ضروری سمجھا، وہ شیطان کے قبضے میں رہے اور ان کے دل و دماغ ظلمت میں ڈوبے رہے، گمراہ سے گمراہ تر ہوتے گئے، آخر کار جہنم کا ایندھن بنے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ فرق موجود ہے، اور فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت یہ فرق مسلم اور غیر مسلم میں تھا، آج فرق شیطان کی کوشش سے مسلمانوں کے اندر ہی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے اس فرق کا شکار ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کی طرح جان و مال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہیں، وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کر کے نور علی نور ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں نظر آتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں شیطان نے یہ بات پیدا کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی شرک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور وہ ہماری طرح بشر تھے۔ اسی غلط خیال کی وجہ سے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہو گئے اور ان کے دل و دماغ سیاہ ہو گئے۔ شیطان کی ماں پر اپنی طرف سے باتیں بنانے لگے جس طرح دوسرے لوگ بناتے تھے کہ ہماری طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی خاطر ساری کائنات بنائی گئی، جن کو ساری کائنات پر حکمرانی عطا فرمائی گئی، جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، جن کی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی۔ بشر اس لیے کہا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش حضرت آدم کی اولاد سے ہوئی، لیکن یہ بھی تو دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو معافی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہوئی۔ یہ بحث اب فضول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ یہ اگر فرشتوں کو اترتا دیکھیں تب بھی ایمان نہ لائیں گے، مردے ان سے باتیں کریں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ معروضات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حاضرین مجلس کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جائے تاکہ ان میں کوئی ان کی باتوں میں آ کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہو جائے۔ یاد رکھو، آستانہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درسگاہ ہے، جہاں دن رات یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننا چاہتے ہو تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو گے تو تمہاری من کی دنیا ہی بدل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہو جائے گا، تم اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ گے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے بندوں کی راحت میرے ذکر میں ہوتی ہے، ان کا سفر میری ذات تک ہوتا ہے، ان کے دل نور سے منور ہوتے ہیں، ان کو قرار صرف میری ذات سے نصیب ہوتا ہے۔ ایسے بندے دعا کریں تو قبول کرتا ہوں، وہ مجھے بلائیں تو میں ان کی بات سنتا ہوں، وہ میری طرف آنا چاہیں تو میں ان کو قرب عطا کرتا ہوں، درمیان سے پردے ہٹا دیتا ہوں، میں ان کے قلوب کو راز سے بھر دیتا ہوں، ان کے سارے کاموں میں خود متولی بن جاتا ہوں، اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں میں ان سے منہ نہیں پھیرتا ہوں، جو عمل کے مدعی ہوتے ہیں میں ان کا دعویٰ غلط کرتا ہوں۔
جو میرے بغیر دوسروں سے امید رکھتے ہیں میں ان کی آرزو پوری نہیں کرتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بندہ اخلاص سے مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے اور اس کے درمیان کھڑکی بنا دیتا ہوں، جہاں سے وہ مجھے دیکھتا ہے میں اسے دیکھتا ہوں۔ ایسے بندے کے دل کو اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے فرشتوں کو بلاتا ہوں، وہ حاضر ہو کر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ میں ان کو بتاتا ہوں کہ میں نے تم کو سجدے کے لیے نہیں بلایا، میں نے تم کو اپنے بندے کا دل دکھانے کے لیے بلایا۔ اس وقت میرے بندے کا دل عرش والوں کے سامنے اس طرح چمکتا ہے جس طرح اہل زمین کے لیے سورج چمکتا ہے۔ سامعین کرام، موڑا شریف میں غوث الامت اعلیٰ حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ اور غوث المعظم مجدد اسلام اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ جلوہ افروز ہیں۔ ان حضرات نے ہمیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دی اور لاکھوں انسانوں کے دلوں کو دنیا کی غلاظت سے پاک کر کے نور الہی سے بھر دیا۔ ان کا فیضان دنیاوی حیات میں بھی جاری رہا اور اب بھی اسی طرح جاری ہے۔ یہاں عرس کی محفل منعقد کرنے کا مطلب یہ ہے، پہلی بات کہ ان کے مزارات پر ہر وقت رحمت کی بارش رہتی ہے۔ کتنا ہی گندا انسان دامن غلاظتوں سے بھر کر لائے وہ رحمت خداوندی سے دھل کر پاک صاف ہو جاتا ہے۔ دوسری یہ بات کہ مخلوق کو یہاں بلا کر ان کی شان سے آگاہ کرنا ہے تاکہ لوگ یہ سبق حاصل کریں کہ جو اللہ کا بن جاتا ہے سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا دونوں جہانوں میں عالی شان مقام عطا فرماتا ہے۔ غوث الامت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ جن کا آج عرس منایا جا رہا ہے، وہ جو ساری دنیا سے قطع تعلق کر کے اپنے مرشد کے حکم کے مطابق اسی جنگل میں آ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کی برکت دیکھیں، دنیا کے ہر کونے سے جو یعنی حق یہاں پہنچے، جو لاکھوں کی تعداد میں جسمانی اور روحانی صحت حاصل کر کے گئے۔ دنیا کے بڑے مدبر غیر مذہبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے بندے کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ فیلڈ مارشل برڈ نے انگلستان میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام خاکی اینڈ دی کوئن ہے، اور اسی کتاب کی پروفیس سروسٹین چرچل وزیر اعظم انگلستان نے لکھا۔ اسی کتاب میں فیلڈ مارشل نے لکھا کہ مری سے نیچے جنگل میں گیا اور حضرت خواجہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے ان کو بے مثال انسان پایا۔ فیلڈ مارشل کمانڈر ان چیف آکنلک جنگ عظیم دوم جیتنے کے بعد حضرت غوث اعظم پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، شکریہ ادا کیا کہ آپ کی دعاؤں سے مجھے فتح ہوئی۔ ان کا فوٹو یہاں موجود ہے۔ جنرل گریسی پاکستان کے پہلے کمانڈر ان چیف عرس میں یہاں پیدل آ کر سارا انتظام کرتے تھے اور ننگے پاؤں پھرتے تھے۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب کی والدہ موڑا شریف آتی تھی اور بچوں کے لیے دعا کراتی تھی۔ حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ دونوں کو خدا بادشاہ کرے گا۔ چانچہ ایسا ہی ہوا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ پاک سے لوگوں کو حکم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، اگر ہماری نسبت چاہتے ہو تو موڑا شریف خواجہ پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ حاجی پیر محمد سرفراز صاحب اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب یہی حکم لے کر مدینہ پاک سے یہاں آ گئے۔ 1 سال تک ننگے پاؤں لنگر کی خدمت کرتے رہے۔ سید ہاشم جو مدینہ پاک حرم شریف کے باب النساء کے بواب تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر یہاں حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ پیر محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی ادا کردہ جوتیوں کو پھاڑ کر اسی کی ٹوپی بنا کر لگا کر پھرتے رہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا درس یہاں دیا جاتا ہے معمولی چیز نہیں، اس کے بغیر انسان سلامتی ایمان سے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اندھیرے میں سفر کرنے والے دیوار سے ٹکراتے ہیں، کھڈے میں گرتے ہیں، کانٹوں میں پھنستے ہیں۔ سلامتی سے وہی سفر جاری رکھتے ہیں جو روشنی میں سفر کریں۔ یہ زندگی کا سفر ہے، اس میں سلامتی ایمان سے زندگی گزارنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا گیا۔ جس چراغ سے نسبت قائم کرے گا اس کو روشنی حاصل ہوگی۔ سامعین کرام، ایک ضروری بات یاد رکھیں، ہم عرس اس لیے منعقد کرتے ہیں اور عرس پر اس لیے بلاتے ہیں
کہ سارے جویان حق مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور معافی سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے ضروری ہے کام چھوڑ کر آئیں، دن رات یہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کے لیے سفر کی صعوبتیں برداشت کریں اور پھر معافی کی درخواست کریں۔ یہ اجتماعی دعا بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ ایسی مجلس اور دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والے بدبخت نہیں رہتے اور ان سے محبت کرنے والے بھی نامراد نہیں رہتے۔ جو لوگ اس سے منع کرتے ہیں اسے بدعت کہتے ہیں، وہ اسے منع کرتے ہیں، وہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ شیطان کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ شیطان ایسی محفل کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر سن کر اس کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں اور چیخیں مارتا پھرتا ہے، اور اسے یہ غم ہو جاتا ہے کہ اب میرے یہ دشمن میرے قبضے سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہو کر دونوں جہانوں میں سرفروز و سرفراز ہوں گے۔ وہ پھر اپنے اعلیٰ کار، اپنے قبضے میں ظلمت میں ڈوبے ہوئے نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم لوگوں کو استعمال کرتا ہے اور ان سے لوگوں کو گمراہ کراتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے روکتے ہیں، اجتماعی دعا سے روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے روکتے ہیں، جو اس کا مطلب ہے۔ اس لیے سمجھ لیں کہ ایک طرف آپ کو رحمان کی طرف سے بلایا جاتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے روک کر شیطان کی طرف بلایا جاتا ہے۔ انتخاب کر لو کیا چاہتے ہو۔ اب دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کے طفیل، اپنے پاک کلام قرآن مجید کے طفیل ہم کو گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی تاریکی کو دور فرما کر نور معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، ہماری موت ہماری حیات، ہماری جان ہمارا مال، ہمارا ہر قول اور فعل اپنی رضا کی خاطر رکھے، ہم کو اپنی جناب سے اپنی بندگی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے، ہماری محبت اپنی رضا کے لیے رکھے، آمین۔ خادمین لنگر کے لیے جو فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔